یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ عروسی کمرے کی سجاوٹ شاندار تھی۔ دیواروں پر جھولتی گلابی اور سنہری روشنیاں، کمرے میں مہک بکھیرتی موتیے اور چنبیلی کی لڑیاں، اور بیچوں بیچ وہ ایک سجی سنوری مگر کچھ سہمی کچھ گھبرائی سی دلہن بنی گہرے میرون رنگ کی بیڈ شیٹ پر بیٹھی تھی۔ لیکن یہ گھبراہٹ نئی نویلی دلہن کی نہیں تھی، نہ ہی یہ اس کی پہلی سہاگ رات تھی، کیونکہ 1 سال پہلے بھی وہ آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجائے دلہن بنی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خواب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ وہ صرف 1 سال کی ہی سہاگن رہی اور پھر بیوہ ہو گئی۔ اسے لگا جیسے زندگی وہیں تھم گئی ہو۔ خاندان بھر میں اس کی بدقسمتی کے چرچے ہونے لگے، مگر قسمت کا چکر دیکھیں کہ وہ ایک بار پھر دلہن بنی، وہ بھی ایک بالکل کموارے مرد کی، جس کے بارے میں اس کی اپنی پھپھی نے منہ بھر کر کہا تھا کہ اس بیوہ کو کون بیاہے گا۔ یہاں تو ماں باپ کے سینوں پر مونگ ڈلنے والی کمواری لڑکیاں بیٹھی ہیں، مگر پھر دنیا گواہ بنی۔ پھپھی ہی اسے اپنے بیٹے کی ضد پر بہو بنا کر لے گئی، اور آج وہ ان کے بیٹے کے کمرے میں بلا شرکت غیر پورے حق کے ساتھ دلہن کا سرخ جوڑا پہن کر داخل ہوئی تھی، اور اب انتہائی بے قراری کے ساتھ فرید کا انتظار کر رہی تھی، جس نے کبھی انتہائی غرور اور پورے مان کے ساتھ اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ فرید اس کا پھپھوزاد کزن تھا، جس کی محبت کو اس نے ٹھکرا کر اس کی انا کو مجروح کر کے اپنے کلاس فیلو ارحم سے شادی کی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد عدت گزار کر اب وہ فرید کے نکاح میں تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کہ فرید واقعی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ تبھی اس کی شادی ہو جانے کے باوجود اس نے کسی اور سے شادی نہیں کی، حالانکہ خاندان کی کنواری لڑکیاں اس سے شادی کے لیے مری جا رہی تھیں، لیکن فرید نے اپنی بیوی کے لیے منتہا کا انتخاب کیا، تو سب رشتہ داروں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ انہیں اس بات پر غصہ بھی آیا کہ ان کی کنواری بیٹیوں کو چھوڑ کر فرید ایک بیوہ سے شادی کیسے کر سکتا ہے۔ یہی بات ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہیں اس کی پھپھی بھی غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کو فرید کے لیے بیاہ کر لائیں، مگر فرید کے فریدے نے سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ منتہا کو اس کی بیوگی کے دوران خاندان والوں نے سب قدم کا خطاب دیا تھا۔ وہاں پر اب اسے جادوگرنی بھی کہا جانے لگا کہ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ گھول کر فرید کو پلا دیا، کہ وہ اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو نہ صرف بیوہ ہو چکی ہے بلکہ اس کی محبت کو بھی ٹھکرا کر ایک امیر لڑکے کا انتخاب کر گئی۔ مگر فرید نے ان تمام کڑوی کسیلی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، اور اب فرید کی محبت کے پاگل پن کا تصور کر کے منتہا پر ایک عجیب سی بے خودی طاری ہو گئی۔ آنکھوں میں فرید کی محبت کا نشہ ہلکورے لینے لگا، شرم سے اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ مرد جس کی مردانگی اور وجاہت کا چرچا صرف رشتہ داروں میں ہی نہیں تھا بلکہ جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا ٹھٹک کر رک جاتا، لمبا قد جیسے قدرت نے فرصت میں تراشا ہو، 6 فٹ سے کچھ بلند چوڑے کندھے، مضبوط بازو جیسے کسی جنگجو کا جسم ہو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ہمیشہ کھلے رکھتا تھا، جس سے جھانکنا اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر دل مچل سا جاتا تھا، اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھنے کو جی چاہتا۔ اس کی گندمی رنگت میں جادو تھا جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ کسی جنگی شہزادے کی طرح حویلی میں چلتا تو ہر نظر اسے تکتی رہ جاتی۔ اس کی مردانہ وجاہت کے ساتھ جڑی خوشبو جب دل میں اترتی تو سانسیں تیز ہو جاتی۔ ہر لڑکی خواب میں سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آنے والا شہزادہ اب منتہا کا شوہر تھا، اور یہ تصور ہی خوشی سے منتہا کی جان نکالے جا رہا تھا۔ فرید کو مسلسل 1.5 گھنٹے سے سوچتے وہ مدہوش سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خود ہی سے کمرے سے نکل کر فرید کی باہوں میں سما جائے۔ اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک گھڑی گن گن کر کاٹنے لگی، لیکن ایک وہ سنگ دل سا محبوب تھا جو اسے انتظار کی سولی پر چڑھا کر شاید اس کے تڑپنے کا مزہ لینا چاہ رہا تھا۔ آ جائے ایک بار، پھر میں بھی اسے اس انتظار کا مزہ چکھاؤں گی، اس نے شدت جذبات سے سوچا، اور پھر کمر سیدھی کرنے کے لیے اس نے ٹیک لگا لی۔ وہ اس کے انتظار میں 1.5 گھنٹے سے اسی طرح پوز بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فرید کمرے میں داخل ہو تو اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ پاگل ہو جائے، کیونکہ آج اس پر خوب روپ چڑھا تھا۔
اس کی کلائیاں سرخ مہندی تک ڈوبی ہوئی تھیں جن پر فرید کا نام لکھا تھا، وہ نام جو آج اسے اس کی شناخت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی انگلی پر چمکتی انگوٹھی کو دیکھا جو نکاح کے وقت فرید نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ وہ لمحہ یاد آتے ہی اس کا دل ایک انجان سی لذت سے بھر گیا۔ اسے اچانک فرید کے ہاتھوں کی سخت گرفت یاد آئی تو وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ اسے فرید کی یہ سختی بالکل بری نہ لگی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر کے انگلی میں انگوٹھی گھمانے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرید اس کی محبت میں اب بھی اتنا ہی بے قرار تھا کہ سارے زمانے سے لڑ کر اس کا شوہر بن جائے گا۔ اسے یاد تھا جب وہ دونوں جوان ہو رہے تھے تو فرید کی نظریں ہمیشہ اس پر ٹکی رہتی تھیں، وہ نظریں جن میں شدت تھی، حق جتانے کا دعویٰ تھا، اور وہ کبھی کبھی نظروں سے الجھ جاتی تھی، مگر آج وہ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس کی نظریں کبھی جھک جاتی، کبھی بے اختیار دروازے کی جانب اٹھ جاتی۔ وہ لمحہ قریب تھا، وہ جانتی تھی فرید آئے گا، دروازہ کھلے گا اور اس کا نیا سفر شروع ہو جائے گا۔ دل میں دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے ہر دھڑکن اس کا نام پکار رہی ہو۔ اس اچانک یاد آیا جب شام فرید نے نکاح کے بعد اس کی طرف عجیب مسکراہٹ سے دیکھا تھا تو وہ الجھ گئی تھی۔ وہ نظریں ایک پل میں جیسے اس کے دل کی دیواریں ہلا گئی تھیں، گہری، بہت گہری سیاہ آنکھیں جو اس پر اٹھیں تو منتہا نے بے اختیار پلکیں جھکا لی، مگر اس کے بعد وہ پوری محفل میں اپنے شوہر کی موجودگی کو محسوس کرتی رہی۔ فرید کا وجود، اس کے چپکے چپکے دیکھنا، اس کے قریب آنے پر اس کی سانسوں کا شور اس کا دل بے قرار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا لیا، جیسے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہو۔ گود میں رکھے اس کے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک دروازے کے ہینڈل میں چنبش ہوئی، منتہا کا دل ایک لمحے کو کانپ اٹھا۔ فرید ہوگا، اس خیال سے ہی اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی فرید اندر آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر قدموں کی آواز کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کے بدن میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی، لیکن رومانس بری مدہوشی کے بوجھ نے اس کے کندھے جھکا دیے تھے۔ وہ خود کو حوصلہ دے رہی تھی، دل میں عجیب سا طوفان تھا، لیکن چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہو اس کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا، پر اس کے کان، اس کی سماعت، فرید کی سانسوں کی سرسراہٹ سننے کو بے تاب تھے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کسی نرم جملے کا، کسی شفقت کی رم کا، لیکن فرید کی آواز زہر میں بھیجی تلوار کی طرح گونجی۔ آج ارحم تو خوب یاد آ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے بھائی، اس جیسا خواب خواہ تو میں نہیں بنا سکا، کیونکہ وہ تو کروڑ پتی آدمی تھا، لیکن آج میں وہ پہلا غریب فرید نہیں ہوں جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ کروڑ پتی نہ سہی، لکھ پتی تو ضرور ہوں۔ تبھی میرا ہاتھ تھامنے میں تم نے دیر نہیں کی۔ ویسے تم انتہائی مطلب پرست ہو منتہا۔ منتہا نے بے یقینی سے نگاہ اٹھا کر فرید کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر اس لمحے اسے اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں غلط کہا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تو منتہا کے جسم نے ایک جھٹکا لیا۔ فرید کا یہ انداز دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ تمہارا یہ شرماتا ہوا انداز، یہ جھکی ہوئی نظریں کبھی دل پر وار کرتی تھی، مگر دولت کی پجارن اب مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ تو منتہا کا سانس اٹک گیا۔ فرید کا اٹھتا چہرہ اس کے ہوش اڑانے لگا۔ وہ دھیرے سے سیدھی ہوئی اور بیٹھ کے سیرے سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے فرید کے اس رد عمل کی بالکل توقع نہ تھی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی بھیانک خواب ہے اور آنکھ کھلے گی تو شاید سب ٹھیک ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ فرید کے الفاظ تیزاب کی بوندوں کی طرح اس کے دل پر گر گر کر اسے جلا رہے تھے۔ وہ بھی وسیع سے اپنی انگلیاں مٹھی میں جکڑنے لگی تاکہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ چھپ جائے۔ فرید آگے بڑھا تو اس کی مخصوص خوشبو اسے آنے لگی، مگر آج یہ خوشبو اچھی نہیں لگ رہی تھی بلکہ گھٹن دے رہی تھی۔ وہ منتہا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس نے ایک عجیب سوال کیا تو منتہا پوری جان سے لرز اٹھی۔ چلو بتاؤ، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ منتہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے سر اٹھایا۔ فرید کی آنکھوں میں حقارت، نفرت اور غم سب کچھ جمع نظر آ رہا تھا۔ وہ وہی آنکھیں تھیں جن میں کبھی محبت کی چمک تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں منتہا؟ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ فرید کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لیے تو تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، ہے نا؟ پیسوں کی خاطر؟ اس نے نوٹوں کی گڈی نکالی اور منتہا کے سامنے اسے لہرا کر اچانک اس کے اوپر چھال دی۔ نوٹ بکھر کے اس کے دوپٹے، اس کے بالوں، اس کی گود میں جا گرے۔ منتہا کا دل دہل گیا، مگر وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، جیسے زندگی لمحہ بھر کو رک گئی ہو۔ فرید کی آواز پھر گونجی، یہ رہے پیسے، اب تو خوش ہونا۔ منتہا کے آنسو بے ساختہ پلکوں سے بہنے لگے۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے دوپٹے کو سنبھالا، مگر وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی۔
جو خاموشی سے اس کے گالوں کو بھگوئے جا رہے تھے۔ وہ فرید کے سامنے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کاش زبان میں طاقت ہوتی تو کہہ دیتی کہ وہ کبھی لالچی نہیں تھی، کبھی پیسوں کی طلب میں نہیں بھاگی، نہ ہی اس نے جان بوجھ کر فرید کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی مگر زبان گنگ ہو گئی۔ ویسے بھی وہ پہلی رات اس کی ماں کے بارے میں اسے کیا کہتی؟ وہ پہلے ہی اتنا بدگمان تھا، اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی سن لیتا تو مزید بدگمان ہو جاتا، کیونکہ وہ یہ تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ تیار بیٹھا ہے کہ اس کی کوئی بات نہ سمجھنی ہے اور نہ ہی ماننی ہے۔ فرید نے جھک کر اس کے چہرے کو ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں میں سختی تھی، وہ آہ بھی نہ کر پائی۔ یہ آنسو کس کے لیے ہیں منتہا بیگم؟ خوشی کے تو ہو نہیں سکتے، یقیناً افسوس کے ہوں گے۔ جو سوچا تھا ویسا سین نہیں ہوا اور دام بھی کم ملے۔ منتہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں نفرت تھی مگر ایک کرب بھی چھپا ہوا تھا۔ فرید کے ہونٹوں پر طنز تھا لیکن آنکھوں میں درد، وہ دکھ جو اس کی ماں نے اس کے اندر بویا تھا۔ منتہا نے کپ کپے ہاوے اپنے چہرے کو چھڑوانے کی کوشش کی اور فوراً اٹھ کر وہاں سے جانے لگی، مگر فرید نے اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ ابھی تو تمہارے اصلی دام بتانے ہیں، تمہاری قیمت اس دل نے کیا لگائی ہے وہ تو جان لو۔ منتہا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بیوی کے رشتے میں نہیں دیکھتا منتہا۔ فرید کے الفاظ خنجر بن کر اس کے سینے میں اترے۔ یہ نکاح میں نے کسی مدفن محبت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ تم سے بدلہ لینا تھا، اور اس کا یہی طریقہ مجھے نظر آیا، اور دیکھو میں جیت گیا اور تم میرے قریب بھی آ گئی اور تم میرے فریب میں آ گئی۔ وہ کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ پھر سے تمہیں ایک لکھپتی آدمی میسر آ گیا ہے جس کے ذریعے تم اپنی من چاہی خواہشات پوری کرو گی؟ تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ آج سے بھول جاؤ اپنے تمام عیش و عشرت کو، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ذہن میں بٹھا لو، تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک طوائف و طوائف۔ منتہا کے منہ سے یہ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے اور اس حساب سے میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی طوائف نہیں۔ ہوش میں آئے، آپ مجھے طوائف کی حیثیت دے ہی کیسے سکتے ہیں؟ جیسی اوقات ہے ویسی حیثیت دوں گا نا میڈم صاحبہ۔ جس طرح ایک طوائف جب دل خوش کرتی ہے تو پھر پیسے لیتی ہے، بالکل ویسے ہی جب تم مجھے خوش کرو گی تو تمہیں بھی رقم ادا کی جائے گی۔ یہ سن کر منتہا کا جسم لرز اٹھا، پھر نہ جانے کہاں سے حوصلہ آیا کہ اس کے کپ کپے ہاتھ اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ فرید کے چہرے پر جا پڑا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب ان دونوں کی صرف سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فرید نے آستگی سے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے منتہا کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ جیسے تپش تھی کہ منتہا 2 قدم پیچھے ہٹی، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں طوائف نہیں ہوں فرید، اگر تم مجھے اس نیت سے بیاہ کر لائے ہو تو یاد رکھو تم اپنے اور میرے رشتے کی غلط بنیاد ڈال رہے ہو۔ میں چیخ کر بولی، لیکن فرید کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی سن ہی نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں فرید کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جہاں تھپڑ کا نشان نظر آ رہا تھا، مگر فرید کی گہری سی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے پچھتاوا سا ہونے لگا۔ بیٹھے بٹھائے آخر یہ کیا بن گیا؟ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ مجھے معذرت کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتی، فرید کے ہاتھوں کی سخت گرفت اسے اپنے بازوں پر محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، فرید اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے جانے لگا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ آخر مجھے کمرے سے باہر کیوں نکال رہا ہے؟ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، اس حال میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے اس نے مزاحمت کی اور راستے میں آنے والے صوفے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر فرید کسی آندھی طوفان کی طرح اسے اپنے ساتھ بھاگتا ہوا دروازے تک لے گیا تو وہ ایک دم چیخ کر بولی، چھوڑو مجھے۔ فرید کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے لب کپ کپائے، آواز شرمندگی اور خوف سے ڈوبی ہوئی تھی، مگر فرید تو جیسے آگ بگولا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا دروازے سے باہر لے آیا، مگر ایک لفظ بھی اس نے منہ سے ادا نہ کیا۔ منتہا اس کے تیز تیز قدموں کے ساتھ ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بازو فرید کی سخت گرفت میں درد سے سن ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر بولی، فرید دیکھو، مہمان باہر کوئی دیکھ لے گا ہمیں۔ وہ دروازے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی اور کمرے کے اندر ہی اپنے اور فرید کے معاملات کو رازداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اس کی ہر کوشش ناکامی پر آ کر رک جاتی۔ فرید نے اسے کمرے کے دروازے سے کھینچ کر باہر نکالا اور اپنے ساتھ ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ گھبراہٹ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، شادی کا گھر تھا، اندر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی بھی دروازہ کھول سکتا تھا، کوئی بھی باہر نکل سکتا تھا، لیکن فرید کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی سرد آنکھوں اور پتھر سے سخت دل کے ساتھ اسے گھسیٹتا ہوا لاؤن سے پوچھ کی طرف لے آیا تو منتہا کا دل حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فرید اسے یہاں پر کیوں لے آیا۔ ایک دم فرید نے انتہائی سخت لہجے میں چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا حکم دیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ ہکا بکا یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ فرید کے رخ پر رحم ڈھونڈنے کی بھی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فرید نے گاڑی سٹارٹ کیا، پھر گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف آیا۔
بیٹھو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ منتہا کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں فرید، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، پلیز فرید مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑنے ہی والی تھی کہ فرید نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے تقریباً دھکا دینے والے انداز میں گاڑی کے اندر پھینکا۔ دھکا اتنا زوردار تھا کہ وہ اوندے منہ جا کر سیٹ پر گری، دوپٹہ کندھے سے سرک گیا اور اس تزلیل سے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ فرید نے اس کی سائڈ کا دروازہ زوردار انداز میں بند کیا اور اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چوکیدار انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر منتہا مارے گھبراہٹ اور شرم کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ فرید اس وقت مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے دل میں خوفناک اندیشے کلبلا رہے تھے، مگر فرید کو جیسے ایک چپ سی لگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دیوار سے بات کر رہی ہو۔ پھر وہ اونچا اونچا رونے لگی، مگر فرید نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت وہی تھی جیسے کوئی اندھا کنویں کے کنارے کھڑا ہو اور نیچے گرنے کا خوف دل میں ہو۔ وہ پلٹ کر بار بار پہنچ کے مین دروازے کو تکتی، شاید اس کی ساس باہر آ کر مداخلت کرے اور شاید فرید رک جائے، مگر اس کی تمام امیدیں توڑ گئیں جب فرید نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ منتہا کی آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھیں، لیکن ذہن اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں فرید کا طنز، اس کی حقارت گونج رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی محبت پر وہ کبھی یقین کرتی تھی، مگر اب وہی شخص اسے تانے دے رہا تھا، دھکے دے رہا تھا اور نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی کھڑکی سے باہر منظر تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اس قدر معاف ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے آخری پہر شادی کی پہلی رات اس کا خاوند اسے روڈ پر کیوں لے آیا۔ لیکن جیسے ہی گاڑی نے بریک لگائی تو وہ چوکی۔ گیٹ پر نگاہ پڑتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ یہ اس کے اپنے ابا کا گھر تھا جہاں سے وہ بھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی رخصت ہوئی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس کا رنگ برنگا کمکموں سے سجا ہوا گھر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کے اندر سے ابھی تک مہمانوں کے بولنے اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہاں غائب دماغی سے اپنے گھر کو دیکھنے لگی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی فرید اسے اس کے گھر کیوں لے کر آیا۔ وہ بھی اسی مخمسے میں تھی کہ فرید نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اترو، اس کا لہجہ کٹور تھا۔ منتہا نے سر گھما کر اسے غائب دماغ سے دیکھا، جیسے سمجھ نہ آئی ہو۔ فرید مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کا دل بیٹھ گیا۔ فرید نے ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا اپنا دل ڈوب سا گیا، مگر جلدی خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سختی سے بولا، اتر جاؤ منتہا، یہی تمہاری جگہ ہے۔ وہ ساکت رہ گئی، ہاتھ بے جان ہو گئے۔ پہلے دن کی دلہن پھر سے اپنے والدین کی دہلیز پر، اس کا بدن جیسے سن سا ہو گیا۔ فرمان نے بامشکل قدم زمین پر رکھے تو لگا جیسے وہ زمین میں دھنس جائے گی۔ وہ بھی ڈھنگ سے کھڑی بھی نہ ہو پائی تھی کہ فرید نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب وہ اپنی اماں ابا کے گھر کے بالکل سامنے کھڑی تھی، تن تنہا، اور فرید جا چکا تھا۔ گلی کے دونوں طرف اندھیرا تھا، پر اس کا گھر ابھی بھی جگمگا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دلہن کی مانگ میں ابھی ابھی ستارے سجے ہوں۔ وہ دروازے تک پہنچی، ہاتھ کانپتے ہوئے دروازے پر رکھا۔ دستک دینے ہی والی تھی کہ رک گئی۔ کیسے واپس جائے گی؟ کیا کہے گی ماں باپ سے؟ کیا بتائے گی بہن بھائیوں کو، مہمانوں کو؟ لوگ پوچھیں گے، ارے کیا ہوا؟ دلہن واپس کیوں آ گئی؟ کیا ہوا؟ سہاگ رات کو کیوں نکال دیا؟ منتہا کا دل چاہا وہی زمین پھٹ جائے اور وہ سما جائے۔ پلکوں سے آنسو آنے لگے، ہاتھ پیچھے ہٹایا، پھر دوبارہ بڑھایا، مگر دروازے پر دستک نہ دی جا رہی تھی۔ وہ صرف دیوار کے سہارے کھڑی رہی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر یاد، ہر لفظ، ہر خواب ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اسے لگا اس کے روسی لباس کو آگ لگ گئی ہو، جس میں اس کا سارا جسم جل رہا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ جو اس دن سب کے سامنے فرید کی دلہن بنی تھی، آج سوائے بدنامی کے داغ کے واپس وہیں کھڑی تھی جہاں سے چلی تھی۔ اس حال میں اگر اس کے ماں باپ اسے دیکھ لیں تو شاید ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائیں۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کیسے آواز دوں؟ اسے اپنی ہی عزت قدموں میں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یہاں کھڑے ہوئے تقریباً 25 منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ کسی بھی صورت دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ رات کی اس پہر گلی بالکل سنسان تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ دلہن کے روم میں زیورات سے لدی پھدی یہاں کھڑی تھی، ایسے میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں واپس چلی جاتی، اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہ کرتی۔ لیکن اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو بالکل خالی تھے، ایک بے بسی سی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے جل تھل ہونے لگیں۔ سوچوں کا ایک ریلا تھا جو اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ آخر کب تک وہ یہاں پر کھڑی رہ سکتی تھی؟ اگر وہ دستک دے کر اپنے والدین کو جگا دے تو کیا وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر پائے گی؟ لیکن وہ تو والدین ہیں، اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ لیکن گھر میں رشتے دار اسے یوں لٹی پٹی حالت میں دیکھ کر نہ جانے کتنی باتیں بنائیں گے۔ وہ تو ابھی پہلے ہی بیوگی کے تانوں سے نہیں نکلی تھی، اب ایک نیا تانا اس کا منتظر ہوگا۔ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا سٹک گیا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کی آواز نے اسے چونکا دیا تو وہ زور سے اچھلی اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ موٹر سائیکل اس کے سامنے سے گزر گئی جس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ منتہا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بائک نظروں سے اوجھلی اس نے شکر کیا۔ لیکن یہ سکون محض چند لمحوں کا مہمان تھا۔ اچانک ہی موٹر سائیکل پلٹ کر واپس آتی دکھائی دی۔ اس بار وہ بائک والے لڑکے واضح طور پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بائک کو آہستہ آہستہ چلاتے قریب آ رہے تھے۔
انہیں دیکھ کر منتہا کی سانسیں خشک ہوئیں. وہ مارے گھبراہٹ کے فوراً اپنے گیٹ کے نزدیک ہونے لگی کہ بائک سے ایک لڑکا اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. وہ لمبا تگڑا، آنکھوں میں خباثت، چہرے پر ناپاک مسکراہٹ سجائے اس کی طرف پرشک نظر سے دیکھنے لگا. منتہا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بمشکل 2 قدم پیچھے ہٹی تھی کہ یہ پیچھے کھڑا دوسرا لڑکا اچانک اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا. وہ دونوں کے بیچ پھنس چکی تھی. سامنے اندھیری گلی، پیچھے بند دروازہ اور ان لڑکوں کی آنکھوں میں وحشت جسے دیکھ کر منتہا کا پورا وجود کانپ رہا تھا. کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے کہا، کیا بدتمیزی ہے، جاؤ یہاں سے، میں ابھی اما ابا کو آواز دیتی ہوں. آگے والے لڑکے کی ہنسی جیسے کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر گئی. اما ابا، یہ گھر تمہارے اما ابا کا تو نہیں لگتا ہے سسرال والوں نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، ورنہ والدین تو اتنے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے کہ اپنی جوان جہان بیٹی کو یوں باہر نکال دیں. تب وہ فوراً بولی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرے والدین کا ہی گھر ہے، تم کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو. چلو مان لیا کہ یہ تمہارے والدین کا گھر ہے، تو تم اتنی رات دلہن بن کے یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ دوسرا لڑکا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا ایک دم سارے جہان کی ہمدردی اپنے لہجے میں سموئے بولا، ارے بھائی کیوں پریشان کرتے ہو اسے؟ دیکھتے نہیں کہ پہلے ہی کتنی مرجھا سی گئی. تم اس کی باتوں کا برا نہیں مانو، مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ تمہارے والدین کا گھر ہے تو میں دستک دے کر ان سے بات کر لیتا ہوں. تو منتہا ایک دم سے بولی، نہیں، میں خود دستک دے لوں گی، آپ لوگوں کی مہربانی، آپ لوگ جائیں یہاں سے. ارے ایسے کیسے ہم یہاں سے چلے جائیں؟ دیکھو نا زمانہ کتنا خراب ہے اور تم جوان جہان، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تم اس گھر کے اندر نہیں جانا چاہتی تو ہمارے ساتھ چلو، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو. یہ کہہ کر وہ لڑکا اس کے قریب آیا اور اس نے ایک دم منتہا کا بازو پکڑ لیا. تو منتہا بوکھلا سی گئی. ایک دم سے اس نے اپنا بازو آزاد کرواتے ہوئے تند لہجے میں کہا، خبردار پیچھے ہٹو، بڑے آئے تم میرے خیر خواہ، تم لوگوں کو ذرا بھی غیرت نہیں ہے، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے. ارے بھائی شرافت سے کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، اور تم ہو کے ذلیل کیے جا رہی ہو، چلو شاباش آ جاؤ. یہ کہہ کر وہ دونوں اسے گھیر کر بائک کی طرف لے جانے لگے. ان میں سے ایک لڑکے کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا تو وہ زور سے چلائی، مت چھوؤ مجھے، خدا کا خوف کرو. پہلا لڑکا مکرو انداز میں ہنسنے لگا. پھر اس نے منتہا کی کلائی پکڑی ہی تھی کہ اچانک گلی کے کونے سے ایک تیز رفتار گاڑی کے بریک کے چڑچڑانے کی آواز آئی. دونوں لڑکے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے. ایک سیاہ رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے رکی. دروازہ کھلا اور اس میں سے باکسر باڈی جیسا مرد باہر نکلا. وہ کوئی نہیں، فرید تھا. آگ برساتا ہوا، نگاہوں میں وحشت سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ان کی طرف بڑھا تو اسے دیکھ کر منتہا اس کی جانب بھاگی اور غیر ارادی طور پر اس کے سینے سے جا لگی. فرید نے نرمی سے منتہا کو اپنے سینے سے اٹھایا اور انتہائی غصے سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ان کے رنگ اڑ گئے. انہوں نے ایک دوسرے کے اشارہ کیا اور بائک کی طرف دوڑے، مگر فرید نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، حرکت بھی کی تو ہڈی پسلی توڑ دوں گا. اس کی آواز میں ایسا جلال تھا دونوں لڑکوں کے قدم رک گئے. فرید نے ایک جھٹکے سے اس کے قریب جا کر پہلا گھونسا سامنے والے کے جبڑے پر دے مارا. لڑکا زمین پر جا گرا. دوسرا لڑکا پیچھے ہٹا مگر فرید اس کی گرفت سے بچ نہ سکا. بے غیرت، تمہیں غیرت نہیں آئی ایک اکیلی عورت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ فرید نے اس کا گریبان مزید کھینچا تو لڑکے کی چیخ نکل گئی. دوسرا لڑکا جیسے اٹھا، فرید نے اس پر پاؤں رکھ کر اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی. دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ جان لے لوں گا تم دونوں کی. دونوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگی اور بائک سٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے. منتہا دمبا خود کھڑی دیکھ رہی تھی. اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. فرید پلٹ کر اس کی طرف بڑھا، ٹھیک ہو تم؟ منتہا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہہ گئے. وہ بے آواز ہچکیوں سے رونے لگی. فرید نے ایک لمحے کو اس کی حالت دیکھی، پھر جھک کر دھیرے سے بولا، چلو یہاں سے. تو منتہا نے اس ستمگر کی طرف حیرت سے دیکھا مگر خاموشی سے کھڑی رہی. فرید نے نرمی سے اس کا ہاتھ اس طرح تھاما جیسے زیادہ زور لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گی. گاڑی میں بیٹھتے فرید نے گاڑی سٹارٹ کی. منتہا نے ایک جلتی نگاہ اپنے میکے کے دروازے پر ڈالی اور پھر تھک کر آنکھیں موند دی. گاڑی میں سناٹا چھایا ہوا تھا. فرید کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط تھی مگر اس کے چہرے پر پچھتاوے کی ہلکی سی لکیر بھی تھی. منتہا نے آستگی سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہی فرید جس نے اسے وہاں چھوڑا تھا، وہی فرید جس نے اسے بچایا تھا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ روئے یا ہنسے. اس شخص کے نکاح میں آنے کے بعد اسے وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اس لیے چپ چاپ باہر دیکھنے لگی. ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی جیسے فرید نے ہی توڑا. تم اندر کیوں نہیں گئی؟ باہر کھڑا ہونے کا کیا مقصد تھا؟ کس منہ سے اندر جاتی؟ کیا کہتی؟ کچھ بھی کہہ دیتی کہ میرا شوہر ظالم اور جابر ہے. ویسے بھی تم عورتیں اپنے شوہر کو گندا کرنے میں ماہر ہوتی ہو. میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو گندا کرتی ہیں. اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا، تمہیں تو یہ دوسرا ایکسپیرینس ہے. ارحم کی بیوی بن کر تم نے ٹھیک ٹھاک پریکٹس کر رکھی ہے، لیکن یاد رکھو میں ارحم سے بہت مختلف ہوں. شاید تم زیادہ عرصے تک مجھے برداشت نہ کر سکو. ارحم میرا ماضی تھا فرید، بار بار اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں. اب میں آپ کی بیوی ہوں، بہتر ہے مجھ سے اپنے حوالے سے بات کریں. اب آپ ظالم ہیں یا جابر مجھے ہر حال میں قبول ہے. ارے واقعی تم تو بڑی سدھی صحافتری نکلی ہو بھائی، کیا کہنے. وہ اونچا کہہ کر ہنسنے لگا مگر منتہا کے دل کے اندر وہ خود کچھ ٹوٹ سا گیا. گاڑی پورچ میں رکی تو منتہا کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا. اسے وہ منظر دوبارہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہوا جب فرید غصے سے اسے یہاں سے لے کر نکلا تھا. یہاں وقت کیسے گزرے گا؟ اگر فرید نے اسے بات بتا یہاں سے نکالا تو
اس کا دل برا ہونے لگا. وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب فرید نے ایک نظر اس پر ڈالی. پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے اتری. ابھی دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سیدھی سامنے کھڑی پھوپھی پر پڑی جو ساس کے روم میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھوں میں آگ لیے اس پر نظریں گاڑے کھڑی تھی. چہرے پر بے پناہ سکتی تھی اور زبان پر زہر. منتہا کا دل دہل گیا. وہ تیزی سے اس کی طرف آئی. وہارے قسمت، ابھی تو قدم رکھا ہے اس گھر میں اور ابھی سے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے. پھوپھی کا لہجہ تیز، کڑوا اور تحقیر امیز تھا. پہلی رات کے دلہن کے یہ طور طریقے تمہارے علاوہ کسی کے نہ دیکھے نہ سنے. تمہارے انہی لفظوں نے تمہارا پہلا شوہر کھا لیا. اب کیا میرے بیٹے کو بھی نقصان پہنچانے پر تلی ہو؟ ہائے، کیا آگ لگائی تھی تمہیں ایسی جو رات کے پیروں زیورات میں لدی پھدی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی ہو؟ منتہا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا. وہ حقوق کی طرح پھوپھو کو تکنے لگی. آنکھوں میں حیرت، دکھ اور بے یقینی کا عکس تھا. اس کے حلق میں جیسے الفاظ ہی اٹک گئے. پھوپھی کی نظریں اب اس کے زیورات پر جا ٹکیں. اور یہ زیورات اتار کر رکھ دو اور خبردار آئندہ باہر پہن کر گئی. بڑے مہنگے بنے ہیں لیکن تم کیا جانو، تمہیں تو آسانی سے مل گئے. منتہا کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئیں. اس نے لب کھولنے چاہے مگر ایک گھٹی ہوئی سسکی کے سوا کچھ نہ نکل سکا. وہ چاہتی تھی کہ بتا دے فرید نے خود دھکے دے کر اسے نکالا تھا. وہ خود اسے چھوڑ کر گیا تھا. اس گھر میں آتے ہی اس کے بیٹے کے ہاتھوں کیا کچھ جھیل چکی ہے وہ کہہ نہ پائی. الفاظ زبان پر آ کر رک گئے. پھر وہ ہمت کر کے بولنے ہی والی تھی کہ اچانک فرید کی آواز گونجی. اوہ ماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نئی نویلی دلہن ایسے چو چلے کرتی ہیں پہلے دن. اس کا لہجہ معمولی سا طنزیہ تھا. ایک دن کا شوق ہے، کرنے دو، پھر ہم اپنی لائن پر لے آئیں گے. فکر نہ کریں آپ جا کر آرام کریں. پھوپھی نے فرید کی بات پر ناک سکیڑی. پھر ایک کڑوی نظر منتہا پر ڈالی. دیکھ لینا فرید، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی منحوس ہے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور چپل گھسیٹتے اندر چلی گئی. مگر منتہا کا ایک قدم بھی نہ ہلا سکی. اس کی آنکھیں فرید پر جم گئی جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیوں ہونے دیا. لیکن فرید نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں. گاڑی لا کر بڑی بے پرواہی کے ساتھ وہ سیدھا اندر چلا گیا جبکہ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اسے لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک رہی ہو. ایسی اجنبیت، ایسی ذلت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنے کمرے میں خود جانا ہوگا. فرید تو جیسے بھول گیا تھا کہ اس کے ساتھ آیا تھا. پھر وہ اپنے لہنگے کو ذرا اوپر اٹھایا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی. ہر قدم پر جیسے یادیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ یہ وہی گھر ہے جہاں کبھی خوشی کا تصور تھا. اور آج وہاں وحشت کے سوائے سے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا. بالآخر وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی. دروازہ نیم وا تھا. اس نے دھیرے سے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر پڑی. وہاں فرید نیم دراز تھا، ایک بازو سر کے نیچے رکھے، آنکھیں بند کیے. اس کا وجیح چہرہ سپاٹ تھا، جذبات سے عاری. وہ ایک لمحے کو رکی. اس نے جی بھر کر فرید کو دیکھا، پھر نظریں چرا لی. دل میں عجیب سا بوجھ آ پڑا. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جو شخص تھوڑی دیر پہلے اس پر گرج رہا تھا، اس سے دھرکار رہا تھا، اب یوں چپ چاپ اسے واپس کیوں لے آیا. وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. ہاتھ کب کپا رہے تھے. زیورات اتارتے ہوئے اس کے کانوں میں درد ہوا جیسے سونے کی یہ بالیاں اس کے دکھ کا بوجھ لیے ہوئے تھیں. پھر اس نے اپنا سخت دوپٹہ اتارا. کچھ لمحے گزرے تو اس نے وارڈروب کھولی اور ہلکا سا کاٹن کا سوٹ نکالا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی فرید کی موجودگی میں کپڑے بدل سکے گی، مگر اب اور چارہ نہیں تھا. فرید سو رہا تھا یا شاید وہ ظاہر ایسا کر رہا تھا. اسے کچھ سمجھ نہ آیا. اس نے بہت احتیاط سے اپنا روسی لباس اتارا اور قمیض شلوار پہن لی. لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے گہری سانس لی، بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی. ابھی وہ صوفے پر تکیہ رکھ ہی رہی تھی کہ فرید کی آواز گونجی. ادھر آؤ. وہ ٹھٹک گئی. پلٹ کر دیکھا تو فرید اس کی طرف دیکھ رہا تھا. بیڈ پر لیٹو، وہ دبنگ لہجے میں بولا. تو منتہا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی. میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی. نظریں جھکائے اسے دیکھ کر فرید کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اور پھر اپنا تکیہ اٹھا کر وہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا. تو چار نہ چار اسے بیڈ پر جانا پڑا. دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، جیسے ایک دیوار کھڑی ہو. وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب ایک کڑوی آزمائش کا دوسرا نام تھی، مگر اسے ایک رات میں فرید کے کیے رویے اس کے سامنے آ چکے تھے. اس کے ہر رویے نے اسے بہت حیران کر دیا. شاید وہ ابھی اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم جذبہ رکھتا ہے. وہ اس پہلو پر سوچنے لگی اور چونک سی گئی. کیا وہ خود بھی اس کمرے میں شخص اور اس سے نئے تعلق کو تسلیم کرنے لگی تھی، یا محض اس کا دلی فطور تھا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود فرید کے لیے دھڑک رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی. لیکن منتہا کا ہر دن سسرال میں مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا. اس کی پھوپھی ایک روایتی ساز کا رول بھرپور طریقے سے نبھا رہی تھی. اس کے ہر کام سے عیب نکالنا ان کا فرض تھا، بلکہ زیادہ تکلیف دہ بات تو منتہا کے لیے یہ تھی. وہ اس پر شک بھی کرتی تھی. انہوں نے فرید کے کان کئی بار بھرے کہ یہ گھر کے نوکروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے. گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا، خاص طور پر فرید کا کوئی دوست، تو وہ نوکروں کے ہاتھ چائے بھجوانے کی بجائے منتہا کے ہاتھ چائے بھجواتی. وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی تاکہ وہ فرید کے دل سے اتر جائے. انہیں لگتا تھا وہ بہت جلد منتہا کو طلاق دلوا دیں گی، مگر دور دور تک ایسا نہیں ہوتا
دکھائی دے گا تو وہ شدید پریشان ہونے لگی۔ انہی دنوں فرید کا کاروبار بری طرح ڈوبنے لگا اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ فرید کو ایک فکر تو اپنے کاروبار کی تھی، تو دوسری طرف سے یہ فکر ستانے لگی کہیں منتہا اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی منتہا صرف پیسوں سے عشق ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ بری طرح بیمار ہو گیا، اس کا سرمایہ ڈوب گیا۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نوکروں کو باقاعدہ تنخواہ دے سکے، لہٰذا نوکروں کو فارغ کر دیا۔ اب سارا کام منتہا کے کندھوں پر آ گیا۔ ایسے میں پھپھی منتہا کے منہ پر اسے منحوس کہنے لگی۔ انہوں نے فرید سے بھی کہا کہ یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی، اسے فوراً طلاق دے دو۔ منتہا ایک تو اپنے خاوند کی بیماری سے پریشان تھی، تو دوسری طرف وہ اپنی ساس کے طعنوں سے دل برداشتہ رہنے لگی، مگر وہ خاموش اور صبر سے کام لیتی۔ فرید ان حالات سے نکلنے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں اس نے اپنی بہن بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر وہ اس مشکل گھڑی میں فرید کے بالکل بھی کام نہ آئے، بلکہ انہوں نے فرید سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر اس کی اپنی ماں فرید کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس انگلینڈ جا رہی ہیں۔ فرید اس مشکل گھڑی میں اپنی ماں کی اس سنگ دلی کو دیکھ کر مزید ٹوٹ سا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ساری دنیا بھی اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ ایسے میں بہت چڑچڑا ہو گیا اور ایک دن اس نے منتہا سے کہا کہ اب تم کب تک میرے ساتھ کیوں رہ رہی ہو؟ لیکن منتہا بغیر شکوہ کیے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی، مگر ان حالات میں وہ بہت بیمار ہو گیا اور بچی کچی رقم بھی اس کی بیماری کی نظر ہونے لگی، تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب اس کی دوائیوں کے خرچ بھی سر پر آ گئے، تو منتہا نے نوکری کرنے کی ٹھان لی۔ جلدی سے ایک فرم میں اچھی سی نوکری مل گئی، تو گھر کے حالات ایک دم سے سنبھلنے لگے۔ وہ آفس سے آنے کے بعد ہر وقت فرید کے ساتھ لگی رہتی، تو ایک دن سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی تو فرید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، ایک بیمار اور کنگال مرد کے ساتھ کیوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہو؟ تو منتہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نکاح میں آئی ہوں، عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، باقی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو لگا رہتا ہے۔ کیا ہوا اگر آپ کا کاروبار میں نقصان ہو گیا؟ ایک دن پھر سے اچھا ہو جائے گا، تب تک میں نوکری کرتی ہوں، مل جل کر یہ کام مشکل وقت کاٹ لیں گے۔ تو فرید اس کی بات پر بڑا حیران ہوا۔ اس کی ماں نے تو اس سے یہی کہا تھا کہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اس لیے اس نے تمہارا رشتہ ٹھکرا کر ایک امیر کبیر لڑکے کا رشتہ قبول کر لیا۔ لیکن اگر وہ سب سچ تھا تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اسے کب کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ وہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، مگر اس کے دل سے کھٹکا نہ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بلا کر فرید نے اپنی بیماری کو شکست دی اور پھر دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ اس موقع پر بھی منتہا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے پاس جو بھی زیور تھا وہ سب اس نے فرید کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے بیچو اور اپنے کاروبار میں لگاؤ۔ فرید کو یہ لڑکی قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ اس نے وہ زیور لیا اور اسے بیچ کر اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ آہستہ آہستہ فرید کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، تو اس نے منتہا سے کہا کہ اب اسے نوکری کی ضرورت نہیں، اب وہ گھر بیٹھے۔ تو اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے نوکری چھوڑ کر گھر سنبھال لیا۔ تو فرید کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی اور دونوں کے تعلقات اب کافی بہتر ہو گئے۔ فرید اسے بہت عزت دینے لگا اور منتہا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ مشکل گھڑی اس کی زندگی میں ختم ہو گئی۔ اور ایک دن اس کی ساس روتے دھوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ انگلینڈ جا کر اپنے ہی بیٹے کے گھر میں نوکر بن گئی۔ پھر وہ فرید سے معافی مانگنے لگی، تو فرید نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا کہ آپ ماں ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو کہنے لگی کہ میں نے مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ دیا تھا، مجھے لگا تم مجھے قبول نہیں کرو گے۔ تو فرید ہنستے ہوئے بولا، بھلا وہ کوئی بدبخت ہی بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو قبول نہ کرے۔ پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے منتہا کی طرف دیکھا جو اس گھر کی سیاہ و سفید کی مالک دکھائی دیتی تھی۔ وہ منتہا کے پاس آئی اور اس سے معافی مانگتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے خلاف فرید کو بہت بھڑکایا کیونکہ میں اپنی بھتیجی بیاہ کر لانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ تم فرید کے رشتے سے انکار کر دو۔ یہی وجہ تھی کہ تمہاری اماں ابا نے میری باتیں سن کر تمہاری شادی ارحم سے کر دی، لیکن میں نے فرید کو یہ بتایا کہ ارحم چکی امیر کبیر لڑکا تھا، اس لیے منتہا نے ہاں کی۔ اپنی ماں کے انکشاف پر فرید ہکا پکا رہ گیا، جبکہ منتہا ان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی۔ وہ ایک دم سے منتہا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت غلطی کی، تم تو ہیرا ہو، پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو تم مجھے مل گئی، ورنہ آج اگر فرید کے گھر کوئی اور لڑکی ہوتی تو میرا یہاں تو داخلہ ہی بند کر دیتی۔ منتہا نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم ڈالا اور پھر آہستہ سے بولی، مائیں اپنی بیٹیوں سے معافی نہیں مانگا کرتی، بس جو ہو چکا اسے بھول جائیں۔ تو فرید نے نکاح اٹھا کر منتہا کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ لڑکی اتنی بڑی ظرف کا مظاہرہ کرے گی یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں منتہا کی عزت تو پہلے ہی تھی، لیکن آج اسے پہلی بار یہ احساس ہوا
کہ منتہا کے لیے اس کی محبت جاگ اٹھی ہے، اور اس نے وار فیتگی سے منتہا کی طرف دیکھا جو اس کے یوں دیکھنے پر شرما سی گئی تھی۔ اسے جی بھر کر منتہا پر پیار آیا تھا، خود سے عہد کر لیا کہ ان لبوں سے مسکراہٹ کبھی جدا نہیں ہونے دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور فرید کا کاروبار مزید مستحکم ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر کو ایک نئی عزت اور خوشحالی سے بھر دیا۔ منتہا اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی رہی۔ اس کی وفاداری اور صبر نے فرید کے دل میں اس کے لیے ایک گہری محبت پیدا کر دی۔ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، فرید نے منتہا کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہارے صبر اور محبت نے مجھے جینا سکھایا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ منتہا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت میں معافی نہیں مانگی جاتی فرید، بس اسے دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی بات پر فرید کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے منتہا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا، ایک ایسی زندگی جو محبت، عزت اور باہمی اعتماد پر مبنی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اب کوئی طوفان ان کے رشتے کو ہلا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی محبت کی جڑیں اب بہت گہری ہو چکی تھی۔